سید سجاد کہو کہ ہم 72 کے سوگوار ہیں، ہم کالی ہماریوں میں جائیں گے۔ ارے سرخ ہماریاں واپس ہوئی، کالی ہماریاں آ گئی، اسباب آنا شروع ہوئے۔ بس ارباب اعزاز، ابھی آپ کے سامنے 18 علم مبارک کی زیارت کرائی جائے گی۔ ارباب اعزاز، یہ 18 جو علم ہیں یہ ان کی یاد میں ہے کہ جو 18 بنی ہاشم کے جوان تھے۔ جانتے ہیں جناب قاسم سے متعلق میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ جب قاسم میدان جنگ میں پہنچے ہیں اور جیسے ہی چاند سے چہرے کو دیکھا، دشمن یزیدی فوج کے لوگ اپنے اپنے اسلحوں کو پھینک کے بھاگنے لگے، اور یہ چاند مجھ سے مٹی میں نہیں ملایا جائے گا۔ ارباب اعزاز، علم ہے مبارک کی آپ نے زیارت کر لی، وہ تبرکات جو شام غریبہ میں لوٹے گئے تھے، سرائے شہداء زندان شام میں لائے جا رہے ہیں۔ بیویاں خبردار ہوئی، اطلاع ہوئی کہ سرائے شہداء آ رہے ہیں۔ ارباب اعزاز، ایک سرایہ، بس میں ساروں کا تعارف نہیں کرا سکتا، ایک سرایہ ہمارے بزرگ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ سر جب آیا ہے تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ارے جب سر زندان شام میں داخل ہوا آنکھیں بند ہو گئی۔ جب نہیں بہن نے پوچھا میرے باجائے، میرے غیور برادر، جب نہیں جواب نہ پہے، ارے میں آپ کو سربراہ یا زندان شام میں کیسے دیکھوں؟ ویسی کے برعکس میرا دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ ارباب اعزاز، یہ سر کے بارے میں علماء سے میں نے سنا ہے، لیکن ہاں ایک سر آیا ہوگا، عجب نہیں آنکھیں بند ہو، اور جیسے ہی زندان شام میں داخل ہوا آنکھیں کھل گئی۔ بھیا آنکھیں کیوں کھل گئی؟ عجب نہیں سر حسین سے آواز آئی ہو، ارے میرے سینے میں سونے والی، ارے میں مدت سے تیرے ہی دیکھنے کا منتظر ہوں۔ عجب نہیں بابا بھیا، ارے زندان کے گوشے میں تیری وہ امانت سو رہی ہے۔ بس ارباب اعزاز، ایک سر ایسا آیا، جانتے جس کے متعلق امام حسین نے پوچھا تھا بیٹا یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ایک جملہ کا تھا، چچا جان الموت عندی اعلی من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ارے جس چہرے کو دیکھنے کے بعد بازار کی عورتیں کہتی ہیں ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش کہ تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں اس دنیا میں نہ رہی ہو۔ ارباب اعزاز، سرائے شہداء آ چکے، سرائے شہداء کی آپ دیکھ رہے ہیں، غور کیجئے، تصورات کی دنیا میں چلے جائیے گا، سرائے شہداء آ چکے۔ اب وہ شام غریبہ میں، تصور شام غریبہ میں جو اسباب لوٹا گیا تھا، اس اسباب کی تمنا کیوں کر رہی ہے جناب زینب؟ جانتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ رباب جب سو جاتی تھی، پہلی بات تو نیند نہیں آتی، ارے جب سو جاتی تھی تو رباب کا ہاتھ ایسے ہلتا تھا کہ جیسے گہوارہ ہلا رہی ہو، ارے اسباب آنا شروع ہوئے۔ جانتے ہیں ایک چادر آئی، جناب زینب نے اس چادر کو لے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، دیکھیے جو جہاں سے ہے وہیں سے زیارت کر لیں، ہاتھ سے بوسہ نہ لے پائیں تو آنکھوں سے بوسہ لے لیجیے، اس لیے کہ اس کی شبیہ اطہر ہے کہ جس کے لاشے کا حسین بڑے اطمینان سے لے کے آئے، اس لیے کہ نازک بدن اور جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا، ابا کے دامن میں رکھا، گٹھری کی شکل میں لے کے چلے، جب خیمے میں پہنچا ہوگا تو ماں نے کیسے شناخت کی ہوگی۔ بس ارباب اعزاز، چادریں آنا شروع، چادریں آنا شروع، اب گہوار آ رہا ہے، دیکھیں ترتیب تو صحیح نہیں رہی کہ گہوار آ رہا ہے۔ جب سارے اسباب آ چکے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد، حاکم شام سے یہ خبر بھیج دو
حاکم شام سے کہلوا دو کہ شام غریبہ میں جو جھولا جل گیا تھا اس کی لکڑیاں واپس کر دیں۔ اگر نہیں پوچھنے والے نے پوچھا ہو، ارے زینب اس جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو لے کے کیا کرو گے؟ جگر خراش جملہ ہے، عجب نہیں رباب کا دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، عجب نہیں جناب زینب نے فرمایا ہو میں نے دیکھا ہے کہ جب بابی رباب رات میں جب سو جاتی ہیں تو رباب کا ہاتھ ایسے ہلتا ہے، ارے جیسے علی اصغر کا گہوارہ ہلا رہی ہو۔ اور باب اعضا وہ منظر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا جب امام سید سجاد نے کہا تھا اما آپ کب تک دھوپ میں بیٹھی رہیے گا، سائے میں چلیے، آسمان کی طرح روکیا یا خالقہ۔ ایک طرف امام کا حکم ہے، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک پیر سائے میں ہے، ایک پیر دھوپ میں ہے۔ اب جو سید سجاد نے شانہ ہلایا، کبو بھی اماں کس کا بازو تھامے ہے، رباب دنیا سے چلی گئی۔ اب جو رباب کے ہاتھ کھلے، پوٹلی کو سینے سے لگائے ہوئے، اور اس پوٹلی میں کون سی قیمتی شے ہے؟ کہ وہی جھولے کی لکڑیاں ہیں جو شام غریبہ میں جلایا گیا تھا۔ بسر باب اعضا وہ انگوٹھی جو امام حسین کی انگشت مبارک قطع کر کے، پتہ نہیں کیسے جناب زینب نے اس انگوٹھی کو دیکھا ہوگا۔ بس ختم کر رہا ہوں، انگوٹھی بھی آ گئی۔ اب ایک لباس تشت دلا میں رکھ کے لایا جا رہا ہے۔ بس آخری باتیں سن لیجیے گا، رو لیے تو شہادت ہوگی ورنہ خود سوچئے گا۔ بس ارباب اعضا کون سا لباس؟ وہ لباس جو امام حسین نے مانگا تھا بہن زینب پرانا لباس لا کے دو تاکہ میری شہادت کے بعد میرے بدن کو عریاں نہ کیا جائے۔ اب وہ لباس تبرکات میں آ رہا ہے۔ بس ارباب اعضا جیسے ہی درے زندان پہ وہ تشت آیا، فضان حسین کی خوشبو کو محسوس کیا، دوڑی ہوئی درے زندان پہ گئی، زندان مان سے کہا ارے اس لباس کو چھپا دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے امیر علی صلی اللہ مقامہ فرماتے ہیں، فضا نے کہا واللہ ابھی جی سے گزر جائے گی زینب، ارے ان کپڑوں کو دیکھے گی تو مر جائے گی زینب۔ بس ارباب اعضا اب آپ ذوالجناح شبیہ ذوالجناح کی زیارت کریں گے۔ کون سا ذوالجناح؟ جس کے سموں سے سکینہ لپٹی تھی کہ میرے بابا کو نہ لے جا۔ بس ارباب اعضا روز عاشوراء ذوالجناح خیمے کی طرف آیا، پیشانی میں خون حسین، باگیں کٹی ہوئی، زین ڈھلکا ہوا، درے خیمہ پہ آ کے گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ بیویاں خیمے سے باہر نکلی، سموں سے لپٹ گئی، زینب آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی۔ اے میرے بابا کے دودھ، میرے بابا کو کہاں چھوڑ دیا؟ پیشانی پہ خون حسین دیکھا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا، واہ محمد واہ علی آج آل پیامبر رہا ہو گئے، آج آل پیامبر رہا ہو گئے، آج آل پیامبر رہا ہو گئے، آل پیامبر رہا ہو گئے، آج آل پیامبر رہا ہو گئے، آج آل پیامبر رہا ہو گئے۔ اے سب روانہ سوئے کربلا ہو گئے، آج آل پیامبر رہا ہو گئے، آج آل پیامبر رہا ہو گئے، آج حاکم سے حکم رہائی ملا، حاکم سے حکم رہائی ملا، آج حاکم سے حکم رہائی ملا، حاکم سے حکم
سر شہیدوں کے لاتے ہیں زین العباد، سات رانوں کے ہیں سب لٹا قافلہ، سات رانوں